اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے، سورۃ تحریم، جس میں ایک تو تھوڑا سا رسول اللہ کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور دوسرے امہات المومنین کو بھی ٹوکا گیا ہے، ان کا گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اے نبی، کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل شہد بہت پسند تھا نا، اور آپ عصر کے بعد تمام ازواج کے یہاں کا چکر لگایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک زمانے میں حضرت زینب کے یہاں زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا شروع کر دیا، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں کہیں سے کوئی شہد آیا ہوا تھا اور رسول اللہ کو وہ شہد پسند تھا، تو وہ اس کا شربت بنا کے کو پلایا کرتی تھی۔ تو اس پر حضرت عائشہ کو رشک ہوا، پھر آپ نے حضرت حفصہ سے، حضرت سودا سے مل کر طے کیا کہ اب رسول اللہ جس کسی کے پاس بھی آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر دراصل ایک قسم کا پھول تھا جس سے کہ شہد کی مکھی رس چوستی ہے نا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 امہات المومنین نے یہ والی بات کہی تو یہ تدبیر کارگر ہو گئی، تو آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں شہد میں استعمال نہیں کروں گا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا کہ میں نے قسم کھا لی ہے۔ اس بات پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ ایک نبی اگر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو ظاہر امت پوری اس میں مشکل میں پڑ جائے گی، اور وہ بھی تمام یہ سمجھے گی کہ جب ہمارے نبی نے شہد استعمال نہیں کیا تو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی رسول اللہ کو اس بات پر ٹوکا۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی وہ سب جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر بھی کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، یعنی میرے اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ اب یہ جو 2 وائف تھیں جن کے لیے آتا ہے مختلف، اس میں تو ایک واقعہ ملتا ہے اس کا کہ کون سی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے اللہ کے حضور کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو میں ان کے ساتھ گیا، تو واپسی میں راستے میں وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔
اچھا، اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے. جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں پر ایسے لوگ ملے جہاں پر ان کی بیویاں ان کے اوپر حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں. ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے. تو یہ مجھے بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے. اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں؟ خدا کی قسم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کو دو بدو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی حضور سے دن بھر روٹی بھی رہتی ہے. یہ سن کر وہ نکلے اور پہلے اپنی بیٹی کے یہاں یعنی حضرت حفصہ کے یہاں گئے جو کہ رسول اللہ کی بیوی تھی اور حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی. جب انہوں نے پوچھی یہ بات حضرت حفصہ سے، انہوں نے کہا کہ کیا ایسا صحیح ہے کہ تم میں سے کوئی دن بھر حضور سے روٹی بھی رہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ نامراد ہو گئی، گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے. کیا تم میں سے کوئی تم اس بات سے بے خوف ہو گئی ہو کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے؟ مطلب انہوں نے ان کو تنبیہ کی نا، اور کہا کہ تمہیں جو چیز چاہیے میرے مال میں سے مانگ لو، لیکن رسول اللہ سے کسی مال کا مطالبہ نہ کرو. خیر اس کے بعد پھر وہ جب حضرت ام سلمہ کے پاس گئے جو حضرت عمر کی دور کی رشتہ دار بھی تھیں، میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب، تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم نے دخل دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو. تو ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی اور مطلب پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس معاملے کو. لیکن پھر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا اور خاص طور سے ازواج مطہرات کو تنبیہ کی. تو یہ پوری آیت پھر اسی پہ چلتی ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اس ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے. فقط سقط قلوبکم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا عورتوں کا بھی ہوتا ہے نا، کبھی اپنی ہٹ پہ اور اپنی اس پہ اڑ جاتی ہیں نا، دل ان کا وہ تو وہ اڑ ہی جاتی ہے نا. اگر تم رسول اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی جتھا بندی کرو گی تو رسول اللہ کے تو جبرائیل علیہ السلام، تمام اہل ایمان اور سارے ملائکہ بھی ان کے ساتھی ہیں. اور اچھا اس میں یہ ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ کی بیویوں نے آپس کے رشک و رقابت میں مل جل کر حضور کو تنگ کر دیا تھا. اور پھر یہ آتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے. اس پر وہ ایک ایک کے پاس گئے اور سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال پھر وہ حضرت ام سلمہ جو جواب ان کو دیا تھا پھر وہ خاموش ہو گئے. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ نے سمجھا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو خدا نخواستہ طلاق دے دی. تو یہ روایات آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد فرما لیا اور وہ اپنے بالغ خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اور 29 دن گزر جانے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے، مہینہ مقرر ہو گیا ہے. اور یہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کی 2 پارٹیاں سی بن گئی تھی نا، ایک میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور باقی ازواج مطہرات شامل تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ کی فیملی لائف اتنی ڈسٹرب سی ہو گئی تھی کہ اس میں پھر ضروری ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر مداخلت کی. اور کیا کہا؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارا. اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو کہ تم سے بہتر ہوں گی، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. پھر یہ اہم آیت آگے جو آ رہی ہے، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو، جس کا کہ ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، جس پر نہایت تندخو اور سختگیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.
یعنی اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے بچوں کو بھی صرف تعلیم مت دو، ان کو تربیت بھی دو کہ وہ جنت کی راہ پر آگے بڑھنا چاہیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے قرآن کی فکر کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم ان کو دنیا بنانے میں ان کی آخرت کو ضائع کر دیں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے جو کہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اہل و عیال کی جنت بنانی ہے۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس وقت کہا جائے گا کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا کہ تم عمل کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔